مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ عورتوں کے پنڈال سے پرچی آئی، جلسے میں پرچی آئی کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کا جواب اسی کے حساب سے دیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گی عورت تو 2 شادی کرے گی تو 2 ساس ملے گی، 3 شادی کرے گی تو 3 ساس ملے گی، 4 شادی کرے گی تو 4 ساس ملے گی۔ اب تم اس کے لیے تیار ہو کہ 4 ساس تمہارے اوپر مسلط ہوگی؟ نہ بابا، اسلام نے بہت اچھا کیا، ایک ہی ساس تو بہت بڑی عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اب اس کو سمجھ میں آیا۔ جب سسرال سے بیٹی میکے آئی، سارے گھر کی عورتوں نے گھیر لیا، عورت سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا شوہر کیسا تھا؟ ماشاءاللہ۔ تمہارے سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ کہا تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ ماں سمجھ گئی کہ شوہر پسند ہے، سسرال پسند ہے اور سسر پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، بیٹی کو ادب دیا۔ کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، ایک بات بتاؤ، تم کو میکے سے جو سسرال لے گئی تھی کون لے گئی تھی؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اپنے بیٹے سے میری شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی۔ تو ماں نے کہا بیٹی اب انصاف سے بتاؤ، اگر ساس نے یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا، اتنی اچھی سسرال ملتی، اتنا اچھا سسر ملتا؟ نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس بلا نہیں ہوتی ہے، ماں سے زیادہ ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ کو سناؤں گا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ کیوں لے کر کے بھاگ رہی ہے؟ شادی کو مسلمانوں نے مہنگا کر دیا، تجارت بنا دیا۔ جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، پنجاب کاٹتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، اس کا باپ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ ڈبل پلنگ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ بیٹا کو ملا، اس بانر باپ کو کچھ نہیں ملا، پھر بھی یہ وکیل وکالت کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ شادی کو اتنا مہنگا کیا، اتنا مہنگا کیا کہ مسلمانوں کی غریب بچی غیر مسلم کو لے کر کے فرار ہو گئی، اس کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ باپ ذمہ دار ہے تو یہ پورا سماج ذمہ دار ہے۔ دوسری بات، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی؟ دوسری وجہ، ہم آنکھ بند کر کے اپنی لڑکیوں کا داخلہ اسکول میں کر دیتے ہیں، اس اسکول میں کرتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری لڑکی عشق محبت کے چکر میں پڑ کر کے غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم نے بڑا موبائل، اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دیا، اور بیٹی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، بیٹی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ماں کو کوئی مطلب نہیں، ماں بے خبر باپ بے خبر۔ اسی بے شرمی کے نتیجے میں بیٹی غیر کو لے کر کے فرار ہو گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا اس کو سننے کا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی اس میں بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو ایک آدمی جو بغل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے۔ کہا کہ سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔
دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا. لندن میں سینما ہال میں فلم دکھایا جا رہا ہے، ٹکٹ کٹا کر کے بہت ساری عورت بیٹھ گئی اپنے یار کے ساتھ، بیٹھی ہوئی ہے. مینیجر نے کہا، لائٹ آن کر کے بولا کہ کمپلین تھانہ میں کیا گیا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھ رہی ہے. اس کے شوہر نے کمپلین کر دیا ہے تھانے میں، میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا، وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے. مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد جب لائٹ آن کیا، دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا. آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے، ڈی جے لا رہا ہے، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے. ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا، او بدتمیز عورت، تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے. خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. تم مصرع پڑھ، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. شادی میں جھومتی ہے، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. بہت اچھا جلسہ بہت اچھے ماحول میں گزر گیا. اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو صرف 3 وعدے دینا ہے. میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے. آفت آتی ہے 3 وجہ سے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی. آج کے اس جلسے میں دعا سے پہلے آپ وعدہ دیجئے کہ ہم تینوں چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کے طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.